علامہ صاحب پھر آتے ہیں آپ کی طرف. ڈاکٹر صاحب وہ جو خاتون ہیں آپ کی پڑوسن، انہوں نے جو سوال کیا ہے میں نے پہلے جواب دیا ہے کہ استطاعت پر حج ہے. اگر انہوں نے 20 عمرے کیے ہیں، کسی نے کروا دیے یا وہ آسانی سے ہو گئے، لیکن حج کے لیے استطاعت، اب یہ شرط نہیں ہے کہ چونکہ عمرے کر لیے تو اب فرض ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں. بالکل صحیح. ہاں اگر حج کی نیت سے گئے ہیں، مکہ مکرمہ میں شوال کا چاند دیکھ لیا ہے اور حج کی نیت سے گئے ہیں، تو پھر اس سال کا حج کیے بغیر نکل نہیں سکتے. لیکن شرط یہ ہے کہ حج کی نیت سے گئے ہوں، حج کی نیت سے گئے اور چاند بھی دیکھ لیا. چاند دیکھ لیا. اور اگر آپ حج کی نیت سے نہیں گئے اور ان مہینوں میں یہ جو شوال ذیقعد ہے اس میں وہاں داخل بھی نہیں ہوئے ہیں، تو پھر آپ پر وہ چیز نہیں ہے. اگر استطاعت نہیں ہے، اب بھی بھلے عمرے کیے ہوئے ہیں، استطاعت نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے. شوق ہے وہ الگ بات ہے، تمنا ہے، جی چاہتا ہے، تو پہلے دیکھ لیں. استطاعت ہے تو فرض ہوا ہے. صرف عمرہ کرنے کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوگا کہ یہ کہنے کہ عمرہ کر لیا تو اب لازم ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ حج کرے، حج کے بعد عمرے جتنے مرضی ہوتے رہیں، یہ کوشش کرنی چاہیے. دوسری بات جو سوال ہے قربانی کے حوالے سے کہ اونٹ اور گائے نر مادہ دونوں میں 7 حصے ہیں. ایک شخص اپنی طرف سے پوری گائے کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے، وہ 7 حصے اپنی طرف سے کر لے. اور چاہے تو برکت کے لیے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے والدین میں وفات پا گئے ہوں، عزیز و اقرب، ان کی طرف سے بھی کر سکتا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہر سال نبی پاک کی طرف سے کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سعادت بھی ہے. تو اگر وہ اور حصے دار نہیں ہیں تو ایصال ثواب کے لیے کر لے، اس میں شامل کر لے. برکت کے لیے والدین کو یا جن بزرگوں سے محبت عقیدت رکھتا ہے ان کی طرف سے شامل کر لے، ورنہ باقی سارے حصے بھی اپنی طرف سے کر لے. اچھا، یہ ایک تھوڑی سی ایک شک ہے، اور یہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے علامہ لیاقت اظہری صاحب اور مفتی عبدالحمید ربانی صاحب تھے، ان سے بھی پوچھا تھا. علامہ صاحب یہ پتہ نہیں چل پاتا ہے جو پیسے ہیں، مطلب ٹھیک ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ حق حلال کی کمائی ہے، لیکن کبھی کبھی اشتباہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی غلط پیسے نہ آ گئے ہوں. تو چلیں اپنی قربانی تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے کر دی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم سوچ رہے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو ہم پیسے لگا رہے ہیں یہ بالکل ہی جائز ہیں، بالکل حلال ہیں، اس میں کہیں بھی حرام کا 1 روپیہ نہیں شامل ہے؟ پھر سرکار کی بارگاہ میں اس کو میرا ایک سوال تھا اگر اس میں. نہیں، بہت اچھی بات ہے. فتویٰ اور ہے، تقویٰ اور ہے. صحیح، ٹھیک ہے. فتوے میں گنجائش ہے، تقویٰ میں نہیں ہے. ٹھیک، صحیح. جی علامہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عرض کروں کہ ان محترمہ کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہماری فقہ میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی میں کسی وقت بھی مستطیع ہوا تھا اور اس نے حج نہیں کیا تو حج اس کے ذمہ قرض رہے گا، چاہے اب اس کی مالی پوزیشن نہ ہو. مثال کے طور پر میں ابتدائی دنوں میں آج یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں استطاعت تھی جبھی تو عمرے پہ گئیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، چونکہ عمرے کے اخراجات اور ہیں، حج کے اخراجات اور ہیں، بالکل الگ ہیں. صحیح، میں اس سے چاہ رہا ہوں کلیئر ہو جائے. جی. تو ایک دور تھا جب میرے پاس اتنی گنجائش تھی کہ اگر میں چاہتا تو حج کے لیے جا سکتا تھا. جسمانی بھی استطاعت تھی، مالی بھی استطاعت تھی. صحیح. لیکن میں نے نہیں کیا اس وقت، صرف عمرے کرتا رہا یا کچھ اور میں مصروف رہا. تو اب وہ حج میرے ذمہ قرض ہے. اب چاہے میرے پاس مالی استطاعت نہ ہو تب بھی میرا فریضہ ہوگا کہ میں اس کے لیے خود تگ و دو کر کے، جد و جہد کر کے، چاہے قرض لے کے حج کرنے جاؤں، کیونکہ وہ قرض ہے. وہ قرض ہے میرے سے. وہ حج اس شخص کے ذمہ قرض ہے جو کسی وقت بھی مستطیع تھا، 23 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، جس وقت اس کا بزنس تھا، کاروبار بہت اچھا تھا. اگر اس کے پاس اتنے پیسے تھے، جسم بھی تھا، جسمانی توانائی بھی تھی، اور پیسے بھی تھے کہ وہ حج کر سکتا، اور اس نے نہیں کیا، تو اب یہ حج اس کے ذمہ قرض ہے. اب اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو قرض لے کے جانا چاہیے اور اس حج کو ادا کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر جس زندگی میں کبھی بھی اس کے پاس اتنے مالی وسائل نہیں پیدا ہوئے کہ وہ حج کر سکے، تو اب چاہے اس نے عمرے 100 کر لیے ہوں، مختلف لوگوں نے بھیجا عمرے کے لیے، اس نے 100 حج کر لیے، تو 100 عمرے کرنے کے باوجود اس پر حج فرض نہیں ہوگا، صرف عمرہ کر لینے کے بنا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. میں مناسب تو نہیں سمجھتا سوال آپ کی فقہ کے حوالے سے.
اس میں ایک وضاحت اپنی فقہ کے حوالے سے اپنے لوگوں کو یہ بھی بتائیے، خواہ وہ وقتی طور پر ہوا ہو، مثلا حج کا مہینہ نہیں ہے، حج کے مہینے نہیں ہیں، کسی اور مہینے میں 1-2 مہینے کے لیے اس کی استطاعت ہوئی، یا مستقل؟ نہیں، وہ اس میں استطاعت یہ واضح شرعی ہے کیجئے کہ اس سال وہ اس قابل تھا کہ حج کر سکتا. اچھا، ورنہ آپ نے سوال کر لیا. جی بالکل. اس سال اس قابل تھا کہ حج کر سکتا اور نہیں کیا اس نے. یہ نہیں کہ ایک 5 ہفتے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے استطاعت ہے، بلکہ اتنی استطاعت تھی کہ مثلا 2006 میں اس کے پاس اتنی رقم تھی کہ اس سال کا حج کر سکتا تھا اور نہیں کیا اس نے. تو اب یہ حج اس کے ذمہ قرض ہو گیا. بات واضح ہوئی نا؟ صحیح. اب فرض کے ساتھ ساتھ قرض بھی ہو گیا. استطاعت میں یہ پیش نظر رکھی جائے گی بات کہ اتنا وقت ہو کہ وہ مکہ جا سکے، اعمال اجا لا سکے، جسمانی توانائی وغیرہ جو اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جس سال کے حج کی اس میں استطاعت تھی اور اس نے کوتاہی کی، اس کے ذمے وہ حج قرض رہے گا ہمارا. اچھا، اب اس فرض اور قرض کے درمیان ایک عرض ہے. جی، کیا بات ہے. عرض یہ ہے کہ وہ تو قرض بھی رہ گیا، تمام چیزیں. جی. اب اگر بالکل ہی حالت خراب ہے، قرضہ بھی نہیں لے پا رہا، تگ و دو بھی نہیں ہو پا رہی، کچھ نہیں ہو پا رہا، تو اب کیا کرے وہ؟ مطلب اب یہ ایک بڑی کرٹیکل سچویشن آ گئی ہے. اب وہ ایسا قرض، آپ نے تو قرض ڈال دیا، لیکن اب وہ نہ قرضہ لے پا رہا ہے، نہ تگ و دو کر پا رہا ہے، مگر وہ پھنس گیا ہے. اب وہ کیا کرے؟ نہیں، اگر چوتھا لفظ بھی لگائے نا، فرض ہے، قرض ہے، عرض ہے، تو اس میں مرض آ گیا. جی علامہ صاحب. نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے اپنے معاملے کو درست رکھے. ہاں، وہ سنجیدگی سے سمجھے کہ میں مقروض ہوں اس وقت اللہ. ہاں، اب اس کے لیے اپنی توانائی کے مطابق جہاں سے بھی قرض دے سکتا مطلب وہاں معاملہ درست، یہ بات ہوگی. جی، وہاں معاملہ درست ہونا چاہیے. یہ بہت اور اس کی اچھی بات پوری ہے. کوشش، سنجیدگی سے کوشش کرے کہ میں کسی طریقے سے فریض کو ادا اور پھر نہ ہو سکے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنی کوشش کریں. اللہ بہت سے اچھی بات کر دی آپ نے، بہت اچھی بات. یعنی مسئلہ ہی آپ نے ماشاءاللہ اسے بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین کرام. وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے علامہ حمزہ علی قادری صاحب. علامہ رضی جعفر نقوی صاحب کو ہم یہیں خداحافظ کہیں گے، ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ تشریف لائے، اور یہ آخری جواب تو بڑا زبردست آپ نے دیا. اس میں کافی کلیریفیکیشن ہو گئی. بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی. ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.